السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، یہ رجب کا مہینہ ہے اور آج غالباً 2 تاریخ رجب کی ہے، 1439 ہجری۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ رجب کا مہینہ جب آتا ہے تو بڑے سوالات آتے ہیں، رجب میں خاص عبادت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو میں چاہتا رجب کے بارے میں آپ سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ اس کا کیا چکر ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے۔ عربوں میں غور سے سنیے گا باتیں تاکہ بات ساری لنک ہو سکے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس علاقے میں آپ کو بھیجا گیا، یہ دنیا کا وہ خطہ ایک زمانے سے ایسا رہا جو کسی کے انڈر کنگڈم نہیں تھا، مطلب کسی بادشاہ کے انڈر میں یہ علاقہ نہیں رہتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی۔ ہر نبی جب کہیں بھیجا گیا تو سب سے پہلا اس کا جو پنگا ہوتا تھا بادشاہ سے ہوتا تھا، اور نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ بادشاہ چونکہ بادشاہ ہوتا تھا تو بہت کم انبیاء علیہ السلام ہوتے تھے کہ بادشاہ کو پیچھے کر دے اور حکومت اسلامی قائم کر دے۔ کوشش ہر نبی نے کی اسلامی حکومت کی، لیکن قائم بہت کم لوگوں سے ہو پائی، کیونکہ ہر ایک کا پنگا کس سے ہوتا تھا؟ بادشاہ سے ہوتا تھا۔ یہ علاقے کو اللہ تعالیٰ نے، پورے علاقے کو، کوئی بھی یہاں بادشاہ اپنی بادشاہت قائم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ یہ اتنا زیادہ علاقہ مطلب کھانے کی پرابلم تھی کہ جو سینٹرل گورنمنٹ اس کو قبضہ کرتی تو خرچہ زیادہ تھا، انکم کم تھی۔ تو کون ایسا بادشاہ ہوگا کہ جو خرچہ خوب کرے اور وہاں سے اس علاقے سے اس کو کوئی جو ہے رینیو نہ آوے، کوئی غلہ نہ ملے، اس لیے اس علاقے کو چھوڑ رکھا تھا۔ تو اس علاقے میں جو لوگ حکومتیں چلاتے تھے وہ قبائلی لوگ ہوتے تھے۔ جس قبیلہ جس کا بڑا ہوتا تھا وہ کیا کرتا تھا؟ بڑے قبیلہ چھوٹے قبیلے پہ اوپر قبضہ کرتا رہتا تھا، اور چینج ہوتے رہتے تھے لوگ، کیونکہ پانی کی شارٹیج تھی۔ تو جہاں پانی کہیں نظر آ جاتا، نیا پانی نکل آتا، تو پوری کی پوری آبادی شفٹ ہو کر کہاں چلی جاتی؟ اس پانی کے پاس چلی جاتی۔ تو لیکن چونکہ بیت اللہ حضرت آدم علیہ السلام کا قائم کردہ ہے، ان اول بیت وضع للناس ببکہ، کہ سب سے پہلا گھر جو ہے وہ جو بنایا گیا انسانوں کے لیے کہ جس میں عبادت کی جائے، وہ بیت اللہ ہے۔ تو بیت اللہ سے دور بھی نہیں رہنا چاہتے تھے، بیت اللہ سے بھی کنیکٹ رہیں اور ادھر ادھر اپنا، تو ایک 400-500 میل کے رینج میں یہ لوگ رہتے تھے۔ تو جب یہ بیت اللہ کے لیے حج کرنے کا ارادہ کرتے تھے تو اب یقینی بات ہے کہ ایک آدمی جب چلتا تھا تو کبھی 1 مہینے کا سفر کرتا تھا، کبھی 1.5 مہینے کا سفر کرتا تھا، تو تقریباً مہینہ 1.5 مہینے کی مسافت سے تو لوگ آتے ہی رہتے تھے، کبھی کبھی اور دور سے بھی آتے تھے۔ تو جب یہ آتے تھے، وہاں پہنچتے تھے قریب میں، تو یہ قبیلے والے کیا کرتے تھے؟ ان کو لوٹ لیتے تھے۔ اب وہاں سے آدمی لت پھن کر آیا ہے کہ مجھے حج کرنا ہے، اور یہاں پتا چلا کیا ہوا، راستے میں لوٹ مار لیا، سارا پیسہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے ایک ترکیب بنائی کہ صاحب یہ لوٹ مار کا جو سال بھر کا مہینہ ہے، اس میں کچھ مہینے پر ایسی پابندی لگائی جائے کہ لوٹ مار ایک دم بند۔ تو انہوں نے یہ اندازہ کیا کہ جو لوگ آتے ہیں تو یہ تقریباً 1.5 مہینے کا 2 مہینے کا سفر کر کے آتے ہیں، تو اس علاقے میں زیادہ لوٹ مار تھی۔ تو انہوں نے اندازہ یہ لگایا کہ تقریباً 1.5 مہینے کا سفر ہوتا ہے، تو 1.5 مہینہ آنا اور 1.5 مہینہ جانا، تو 1.5 مہینہ آنا اور 1.5 مہینہ جانے کے 3 مہینے ایسے کر دیے جاتے ہیں کہ اس میں حرام کر دیا جاتا ہے کہ صاحب وہ کوئی بھی قبیلہ اگر حج کرنے آئے گا تو ان 3 مہینے میں اس کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا۔ تو وہ 3 مہینہ جو انہوں نے متعین کیا وہ تھا، کیا کہتے ہیں، شوال، یہ ذیقعد، ذی الحجہ اور محرم۔ تو آنے میں بھی اور جانے میں بھی یہ ہو گیا۔ اب یہ 3 مہینہ جب لگاتار ان کے اوپر یہ ہوا کہ صاحب اس پہ لوٹ مار نہیں ہوگی، تو پتہ چلا کہ یہ علاقے والے جن لوگوں نے بین کیا تھا انہی کے لالے لگ گئے، بھائی انہی کو لوٹنا رہتا تھا۔ تو اب انہوں نے کہ اچھا، ان کا یہ تھا
کہ جتنا زیادہ راستہ سیف ہوگا اتنا ہمارے پاس ہماری اکنامی اچھی ہوگی، لوگ باہر سے آئیں گے، یہاں مارکیٹنگ ہوگی، سب کچھ ہوگا. تو اس لیے اپنی اکنامی کو بھی، جس کو آپ ٹوریزم کہتے ہیں، ٹوریزم کو بڑھاوے کے لیے کسی بھی شہر میں اگر یہ ہو جائے کہ ہندو مسلم رائٹ ہو رہا ہے تو ٹوریزم فوراً کیا ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، کوئی جانا نہیں چاہتا ہے. تو ان کو اس ایریے کو سیکیورڈ رکھنا تھا کہ صاحب یہ ایریا بہت اچھا ہے اور آپ ان دنوں میں آئیں گے تو کوئی آپ کو ٹچ کرنے والا نہیں ہے. اس بنیاد پر انہوں نے 3 مہینے کو اپنے اوپر حرام کر دیا. اسی کو شریعت کہتی اشہر حرم. اب 3 مہینے کے بعد 1 مہینہ اور ہے رجب. رجب بھی ہے. اب رجب کے درمیان میں دیکھا جائے کہ رجب بھی حرام ہے، لڑائی جھگڑا. رجب کے بعد پھر کیا آتا ہے، شعبان آتا ہے، رمضان آتا ہے، شوال آتا ہے. یہ 3 مہینے سے پہلے رجب کو. تو اس میں پرابلم کیا ہوئی ان لوگوں کو کہ لگاتار 3 مہینے جب انہوں نے اپنے آپ کو کیا تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ یار یہ لمبا پیریڈ ہو گیا، لہذا 1 مہینہ اور کہیں جو ہے وہ لگایا جائے اور بیچ میں گیپ رکھا جائے. چاہتے یہ تھے 4 مہینہ کنٹینیو رکھا جائے، لیکن اگر 4 مہینہ کنٹینیو رکھیں گے تو ہم کیا کھائیں گے. تو لہذا انہوں نے 1 مہینے کو لا کر کے یہاں رکھ دیا رجب میں کہ بھائی رجب میں نہیں ہو سکتا ہے. اچھا، ایک وجہ رجب کی اور بھی تھی کہ پہلے سے یہ بات مشہور تھی اور آج بھی لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس اس کی کوئی حقیقت نہیں رہ گئی، کہ رجب میں عمرہ کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد ہوتی تھی حضور اعظم کے زمانے سے پہلے. تو چاہتے تھے کہ وہ جو قریب، چونکہ عمرہ کرنے والے دور سے لوگ نہیں آتے تھے، قریب قریب کے لوگ آتے تھے، تو یہ تھا کہ رجب کو بھی حرام کیا جائے. اور ایک فائدہ یہ ہوگا کہ رجب جب گزر جائے گا تو 3 مہینہ ہم کو لوٹ مارنے کا کرنے کا چانس مل جائے گا، اور اس کے بعد جو اگلا 3 مہینہ آ رہا ہے اس 3 مہینے میں ہم شانتی اختیار کر لیں گے. یہ 4 مہینے اس طریقے سے اشہر حرم کہلاتے تھے، اس میں سے ایک رجب ہے. کبھی کبھی ایسا بھی انہوں نے کیا ہے، قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے کہ شارٹیج ہو جاتی تھی 3 مہینہ لگاتار کرنے پہ، مال کے شارٹیج. تو کہتے تھے کہ اس بار ذی الحجہ جو ہے نا فلاں مہینے میں آئے گا. جیسے آپ بولے کہ سنڈے اس بار فرائیڈے کو آئے گا. اب یہ سنڈے فرائیڈے کو آئے گا، یہ کیا مانا ہوا؟ تو اس کو قرآن مجید نے کہا کہ یہ تو ایسا انما نسی اس کو کہتے ہیں کہ مہینے کو کیا کر دینا، چینج کر دینا. آج بھی جو برہمن ہیں وہ چینج کرتے ہیں. ابھی آپ مہورت نکالے، پیسہ دے دیں تو اٹھا کے آگے پیچھے کر دیتے ہیں کہ نہیں تمہاری مہورت یہ نکل رہی ہے. تو یہ سب ایسی ہی دھاندلیاں ہوتی رہتی. جیسے آپ واستوا نکالتے ہیں گھروں کا، تو کبھی آگے وہ بولتا ہے کہ دروازہ ادھر ہونا چاہیے، کچن یہاں ہونا چاہیے. تو میں نے ایک واستوا والے سے پوچھا، یو پی میں واستوا نہیں جانتے غیر مسلمین، بہار وغیرہ میں یہاں بہت تگڑا ہے واستوا. تو میں نے اس سے پوچھا واستوا سے کہ جب ہماری سب کی دکان روڈ پر ہوتی ہے تو سب کا واستوا روڈ کی طرف کھل جاتا ہے. میں دونوں طرف بیچ میں روڈ ہے، مین مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں، سب کا واستوا ایسے کھل رہا ہے، کیا چکر ہے بھائی آپ جب فلیٹ بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں تو ایک ہی جگہ پر ایک کا واستوا ساؤتھ کا نکالتے ہیں، ایک کا واستوا ایسٹ کا نکالتے ہیں. لیکن جب مین مارکیٹ میں آپ کو واستوا نکالنا ہوتا ہے تو سارے کے واستوا کہاں نکال آتے ہیں؟ سب کے واستوا مین روڈ پہ نکال آتے ہیں. تو یہ ایسی سب چکر بازیاں جو ہے بہت پرانی چلتی رہتی تھی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حج فرض نہیں ہوا مکے میں اور مدینے کے ایک دم آخری، کیونکہ کوئی مہینہ اپنی اصلی ٹائم پر آ ہی نہیں رہا تھا. نہیں سمجھے بات؟ جیسے رمضان ہے تو رمضان میں نہیں آ رہا تھا. رمضان جس وقت کہہ رہے تھے تو رجب کا مہینہ ہوتا تھا، یا رجب جس کو کہہ رہے تھے تو شوال کا مہینہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حج ہی فرض نہیں کیا. اسی لیے جب آپ کے اوپر حج فرض ہوا، آپ نے حج کرایا حضرت، تو آپ نے فرمایا کہ آج دن اپنی اصلی حالت پر لوٹ کر آ گیا، مطلب اپنی اوریجنلٹی پر محرم میں آ گیا، سفر میں آ گیا، لہذا اب آپ لوگ حج کریں. تو اس طریقے سے یہ رجب کا مہینہ پہلے سے ہی جو ہے وہ ایک تو اشہر حرم کی وجہ سے، اور دوسرے اب جب کیونکہ رجب کے معنی ہی ہوتے ہیں. یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ یہ جو مہینے کے نام رکھے ہوئے ہیں یہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نام نہیں رکھے گئے ہیں. تقریباً سارے کے سارے نام عربوں میں پہلے سے چلے آ رہے ہیں. تو رجب کے معنی ہی عربی زبان میں جو ہوتا ہے وہ گریٹ کے ہوتے ہیں، عظمت کے ہوتے ہیں. تو چونکہ اس مہینے میں قتل و قتال منع تھا تو لہذا اس کا نام انہوں نے رجب رکھا کہ بڑا عظمت والا مہینہ ہے. تو عظمت کی وجہ سے
اس میں الگ الگ طریقے کی اپنے زمانے میں وہ عبادتیں کرتے تھے. کچھ لوگ روزہ رکھتے تھے مختلف قسم کے، کچھ لوگ جو ہے وہ قربانیاں کرتے تھے. تو جب اسلام آیا تو ایک بڑا مسئلہ ہوا کہ صاحب رجب اچھا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کے اس 4 مہینے کو اپروول دے دیا کہ یہ اشہر حرم ہے. ادھر رجب کو بھی دے دیا اور ادھر اس کو بھی دے دیا، کیونکہ وہ چیز تو ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی رہنی تھی، اور ہمیشہ رہے تو اچھا ہے بھائی، کم سے کم 4 مہینہ ہی سیز فائر رہے. تو اس میں بری کیا بات تھی؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو 4 مہینوں کو اشہر حرم قرار دے دیا. اب انہوں نے رجب کے لیے جب چونکہ گریٹ اس کا معنی ہی تھا، تو لہذا انہوں نے الگ الگ طریقے سے اس مہینے میں عبادتیں شروع کی. بہت الگ روزہ بھی رکھتے تھے، قربانی بھی کرتے تھے، الگ جو دوسری جگہوں کو بتوں پہ جا کر کے قربانی کرتے تھے. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ کہتے تھے کہ یہ مہینہ جو ہے وہ بہرا مہینہ ہے. اسم کہتے تھے یہ مہینہ کیا ہے؟ بہرا مہینہ ہے. کیوں بہرا ہے صاحب؟ تو اس کی وجہ بیان کرتے تھے کہ اس مہینے میں جو ہے نا وہ ہتھیاروں کی آوازیں سنائی نہیں پڑتی، کیونکہ 4 مہینے کیا ہونا ہے؟ جنگ ہونا نہیں ہے. تو لہذا اس رجب کو خاص کر کیا بولتے تھے کہ یہ بہرا مہینہ ہے، اس میں جو ہے وہ تلواروں کا چلنا اور آوازوں کا ہونا ایک دم نہیں تھا. ایک وجہ اور بھی اس کی بیان کی گئی ہے، علامہ محدث عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے، یہ عقیدہ تھا ان کا کہ اس میں جو بھی تم شرارت بھی کر لو مطلب اپنی طرف سے، یہ اللہ تعالیٰ قیامت میں یہ مہینہ تمہاری کسی شرارت کے لیے وٹنس نہیں بنے گا. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارا جو ریکارڈ ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ نے گناہ کیا ہے، جو زمین ہے وہ بتائے گی کہ گناہ ہوا ہے، اور پارٹ آف دا باڈی بتائیں گے کہ گناہ ہوئے ہیں. یہ 3 الگ الگ گواہ ہمارے خلاف قیامت میں قائم ہوں گے. یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے میں ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ مہینہ بہرا ہے، اور قیامت میں یہ کہے گا کہ میں تو بہرا ہوں، میں تو کچھ جانتا نہیں، ہمارے مہینے میں لوگ کیا کیا شرارتیں کرتے تھے، لہذا ہم وٹنس نہیں بنیں گے. تو اس طریقے سے اس کا نام انہوں نے یہ رکھ رکھا تھا. تو یہ مختلف قسم کی جو وجوہات تھی، یہاں تک کہ انہوں نے کہا حدیث بھی بیان کر دی لوگوں نے کہ رجب شہر اللہ، کہ رجب جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کو پر پردہ ڈالتا ہے، اور یہ مہینہ بھی کیا کرتا ہے؟ پردہ ڈالتا ہے. لہذا یہ حقیقت میں اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینے سارے کے سارے ہیں. تو اس طریقے سے یہ پہلے زمانے سے رجب کے بارے میں مختلف قسم کی شرارتیں اور خرافاتیں ہوتی رہتی تھی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے بارے میں آ کر کے بتایا کہ صاحب یہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہاں رہی یہ بات کہ یہ اشہر حرم میں اس کا شمار ہوتا ہے، لیکن بقیہ چیزیں جیسے بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جو قربانی کرتے تھے عطیرہ کہتے تھے. رجب کے مہینے میں اسپیشل قربانی ہوتی تھی تو اس کو عطیرہ کہتے تھے. اللہ کے فرمایا لا عطیرہ تھا، کوئی عطیرہ نہیں ہے. جو قربانی ہے وہ ذی الحجہ کے مہینے میں قربانی ہے، اس کے علاوہ کوئی قربانی نہیں ہے. تو اس طریقے سے یہ زمانے جاہلیت میں اس میں مختلف قسم کے عقائد ہونے کی وجہ سے اس کا اب ایفیکٹ کیا ہوا ہماری زندگی پر. جیسے ہم جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں ہندوستان میں، تو کتنا بھی ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم توحید پرست ہیں، ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، لیکن ڈنڈی بیچ میں مارتے رہتے ہیں ادھر ادھر سے. کیوں؟ یہ ان کے کلچر کا، یہ ان کے اثرات ہوتے ہیں. اب یہ پورا عرب کا خطہ ہی پورا ایسا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی اس کے بہت اچھے نتائج ہوئے، شرک کو ایک دم ختم کر دیا. یہ بعد میں کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس رجب کو پھر ہوا دیا اور رجب کے مہینے میں الگ الگ طرح کی باتیں شروع کی. تو ایک چیز اس میں 3 بنیادی چیزیں ہوئی ہیں، میں آپ کو ساری باتیں اسے بتاؤں گا. تو ایک چیز جو ہے وہ میں بتانا نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ ایک چکر یہ بھی ہوتا ہے نا، غلط بات بھی بتاؤ تو پبلک سمجھتی کچھ نہ کچھ تو ہوگا، تو وہ کچھ نہ کچھ کے چکر میں وہ عمل کرنا شروع کر دیتی، حالانکہ باطل ہے وہ. سمجھے نہیں؟ تو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ بعض چیزیں اگر بتا دی جائیں گی نا تو اس سے پرابلم ہو جاتی ہے. ایک صاحب نماز کی تقریر کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جو نمازی لوگ ہوتے ہیں ان کے چہرے پر نور ہوتا ہے. تو وہ علت بیان کر رہے تھے، وجہ بیان کی انہوں نے کہ وہ کیا کہتے ہیں میڈیکلی لحاظ سے یا سائنس کے اسٹوڈنٹ تھے، وہ مولانا صاحب، مولانا تو نہیں تھے، مسٹر اینڈ مولانا تھے وہ. تو
انہوں نے کہا کہ جب آدمی سجدہ نماز پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو جو ہارٹ ہے نا، تو جب بندہ نیچے رہتا ہے نا تو اس کو ہارٹ بلڈ سپلائی کرنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے، کیونکہ نیچے ہے وہ. تو جب نیچے ہوتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو بلڈ سرکولیشن زیادہ ہوتا ہے. جب بلڈ سرکولیشن زیادہ ہوتا ہے تو یقینی بات ہے کہ اس کے چہرے پر رونق آئے گی. اب انہوں نے یہ علت بیان کر دی صاحب سجدے کی فضیلت میں. تو جب وہ بیان کی تو میں بعد میں ملا ان سے، میں نے کہا کہ مولانا صاحب اگر یہ بیان کر دیں گے آپ تو اب لوگ سجدہ کریں گے بلڈ سرکولیشن کے لیے، لمبا سجدہ کریں گے. جب ان کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ صاحب یہ بلڈ سرکولیشن اچھا ہوتا ہے، تو پتہ چلا کہ اب سجدہ کیا جاتا تھا رب کی رضا کے لیے. قرآن مجید کہتا ہے کہ اقیم الصلاۃ لذکری، بھائی نماز پڑھو میری ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے. اب بندہ سجدہ شروع کر دے گا کس کام کے لیے؟ کہ اگر لمبا سجدہ کریں گے تو ہمارے چہرے پہ نور آئے گا، کیونکہ بلڈ سرکولیشن بنے. بھائی وہ نور الگ چیز ہے، یہ نور الگ چیز ہے. ابو لہب کا نام ابو لہب نہیں ہے. ابو لہب کو ابو لہب اس لیے کہتے تھے کہ اتنا خوبصورت تھا کہ جیسے دہتی ہوئی آگ، سرخ تھا ایک دم، جس کا مطلب بہت زیادہ نور ہو گیا اس کے اوپر. ایک الگ کیفیت ہے جو نور کی کیفیت ہے. وہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہاں ان کا چہرہ بڑا نورانی ہے، چہرہ نورانی، اندر سے پتا چلا کہ سب سے زیادہ برباد آدمی ہے. اگر چہرہ نورانی سے ہے تو ابو لہب سب سے بڑا نورانی چہرہ والا ہے. اس کا تو لوگوں نے ٹائٹل لگ گیا تھا ابو لہب. تو یہ جو نور ہے نماز کا، وہ ایک الگ کیفیت ہے، اس سے کسی کے کلر کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. بہرحال وہ مولوی صاحب نے بیان کیا اور اس کا یہ افیکٹ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہو جائیں گے. اب میں بیان کیا، یہ آپ کے لیے پرابلم ہو گئی، نہیں سمجھا بات. میں جو ان کی بات نقل کر رہا ہوں یہ بھی نقل نہیں کرنا چاہیے. تو ایسی پرابلم ہوتی ہے. تو بعض حدیثیں ایسی بیان کر دی گئی. تو ہم آج صرف روزے کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. بہت سی حدیثیں ہیں، ایک دو نہیں حدیثیں ہیں، کم سے کم 50 حدیثیں روزے کے بارے میں بیان کر دی گئی. کہ صاحب اگر کوئی آدمی 8 دن کا روزہ رکھے گا تو سارے جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے. 10 دن کا روزہ رکھ دے گا تو جنت کے سارے دروازے کھل جائیں گے. اور اگر کوئی 1 مہینے کا روزہ رکھ دے گا تو یہ ارے اتنی فضیلت ہے کہ رمضان فیل ہے. رمضان کے روزے کی اتنی فضیلت نہیں ہے جتنا رجب کے روزے کی فضیلت بیان کی گئی ہے. اور ایک دو نہیں ہے، یہ بھی آپ کو بتا دیں. اچھا یہ فضیلتیں ہوتی کیا ہے؟ یہ جو ہمارے صوفیہ کرام ہیں، کیونکہ صوفیہ کرام کا پورے دن کا شیڈول کیا ہے؟ ایک ہی شیڈول ہے، عبادت. بقیہ کوئی کام تو ہے نہیں. بھائی آپ کو جاب بھی جانا ہے، یہ بھی کرنا ہے، بچوں کے دیکھنا ہے، بیوی بھی دیکھنا ہے. تو ان لوگوں نے اپنی پوری لائف کیا کر دیا، اسی کو انہوں نے عبادت سمجھا، اسی میں لگے رہ گئے. اب وہ اس میں وہ صوفیہ، ایک صوفیہ تو وہ ہے جو پڑھے لکھے آئے، جنہوں نے بڑا کام کیا اور بڑی تربیت کی. ایک کیا ہوا کہ جو کاہل طبقہ تھا نا وہ اس میں داخل ہو گیا، کہ جس کو کام نہیں کرنا تھا اور کھانا فری میں مل جانا. تو یہ بنے صوفیہ جو آئے، جیسے آپ کے قبروں پہ ٹہل رہے ہیں، یہ سب بنے صوفیہ. ان کو صوفیہ کی اسپیلنگ بھی نہیں معلوم ہے، تصوف کیسے کہتے ہیں اس کے بارے میں ان کو عطا پتہ ہی نہیں ہے. یہ لوگ جب داخل ہوئے نا تو انہوں نے اس قسم کی خوب حدیثیں داخل کی، جتنا دل چاہا داخل کیا. حتیٰ کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ ایسا بھی وقت آیا کہ جب انہوں نے اصول بنا لیا کہ اگر کسی کو عبادت کرنے کے لیے، کسی کو ترغیب دلانے کے لیے، انکریج کرنے کے لیے اگر گڑھنا پڑے حدیث کا تو گڑھ سکتے ہیں آپ. یہ اصول بنا لیا. ابھی بخاری کی روایت ہے اور تواتر کے ساتھ ہے کہ جو مجھ پر گڑھے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو مجھ پر حدیث جان بوجھ کر کے گڑھے کہ یہ اللہ کے رسول نے کہا اور میں نے نہیں کہا، اچھی اور بری سے کوئی مطلب ہی نہیں. آپ نے فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. ان لوگوں نے اصول یہاں تک بنا ڈالا، ضعیف تو چھوڑو. انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو انکریج کرنا ہے، جہنم سے ڈرانا ہے، تو آپ وقتاً فوقتاً حدیث گڑھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا. اب اس کی وجہ سے کیا ہوئی، آپ کو ہزاروں حدیث ہمارے یہاں مارکیٹ میں آ گئی، ہزاروں، ایک دو نہیں آئی. اندازہ یہ ہے 70 سے 75 ہزار حدیثیں ایسے آ گئیں. اب وہ حدیثیں آج کیا کر رہی ہیں؟ اب وہ جس کو مل جاتی ہیں، پہلے سے ہی ہم ایسے کلچر میں رہتے ہیں، وہ حدیثیں مل جاتی ہیں، وہ ہم کو گلوکوز چڑھا دیتی، ہم شروع ہو جاتے ہیں. تو روزے کے بارے میں رجب کے میں ایک ایک بیان کروں گا، میں جان بوجھ کے نہیں بیان کر رہا ہوں، بہت سی حدیثیں ہیں. ان کے بارے میں ہمارے علماء کی کیا رائے وہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں. تو علامہ
जौजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जितनी भी हदीस रजब के महीने में रोजे की है सब झूठी है। अगर झूठी नहीं है तो इस दर्जे पर ज़ईफ है कि उन पर अमल करना मुमकिन ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे बड़े उलमा में जो है वो अल्लामा शौकानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा शौकानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं इन्नमा रूविया मिन फज़ल सियामी रजब फकुल्लुहु मौज़ूउन व ज़ईफ़ुन। अल्लामा शौकानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रजब के महीने में, और यानी रजब की फजीलत और रजब के रोजे की फजीलत पे जितनी हदीसें आप जानते हैं सब गढ़ी हुई है, कोई हदीस सही है ही नहीं। गढ़ी हुई होना अलग होता है, ज़ईफ़ होना अलग होता है। उन्होंने कहा या तो गढ़ी हुई है, 90% तो गढ़ रखा है लोगों ने, 10% ज़ईफ़ है। उन्होंने कहा कोई हदीस इस लायक नहीं है कि जिस पर अमल किया जा सके। फिर अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी जो बुखारी की शरह लिखे हैं, बहुत जबरदस्त तालीम है, तो अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है तबयीनुल अजब बिमा वरद फी फ़ज़ल रजब, कि अजीब और गरीब बात रजब के महीने के बारे में। उन्होंने ये लिखा है कि इसमें जितनी भी हदीसें हैं, चाहे वो रोजे की फजीलत के बारे में हो, चाहे नमाज की फजीलत के बारे में हो, चाहे रजब की फजीलत के बारे में, कोई भी हदीस सही है ही नहीं। और उन्होंने कहा यही बात इमाम अबू इस्माइल अल-हरवी, ये भी बहुत बड़े आलिम है, उन्होंने भी यही बात कही है। तो लिहाजा ले दे करके आपको जितनी हदीसें मालूम है और नहीं मालूम है तो मालूम करने की जरूरत नहीं है। रजब के बारे में, रोजे के बारे में जितनी हदीसें, कोई भी हदीस सही नहीं है, नंबर 1। हजरत उमर इब्न अबी शैबा ने इसको नकल किया है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में भी बाद लोग जो नए नए मुसलमान हुए रहते थे तो उनकी तरबियत नहीं हुई रहती, तो वो रजबी का रोजा रखते थे, उसको बोलते थे रजबी। तो हजरत उमर में रजबी क्या है? तो जो आदमी रजबी के बारे में मालूम हो जाता रजब का रोजा, उसको पकड़कर जबरदस्ती खिलाते थे उसको, और उसका रोजा क्या कहते कि कोई रोजा नहीं है, रोजा तोड़ो, कोई रोजा नहीं आज का। तो इस तरीके से रोजे के बारे में कोई भी हदीस हमारे पास सही नहीं, वो चाहे 27 का रोजा हो, वो चाहे 25 का रोजा हो, चाहे 1 तारीख का रोजा हो, किसी रोजे की कोई हकीकत नहीं है। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो इसकी फिर नमाज के बारे में बात करेंगे, और फिर इसके बारे में जो जो वाकयात वो भी बात करेंगे। 1-2 दिन इसके बारे में इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। ये इसका आज पहला हिस्सा था। अल्लाह ताला से दुआ है कि सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।